لیکن حافظ صاحب آپ کی کیونکہ آگے مصروفیت ہے، اس پہ آپ بتائے گا کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے کرنے کے لیے حکومت کیا ایک دو اقدام کر سکتی ہے؟ اور ابھی یہاں پر بات ہوئی تھی کہ جو معاہدہ تھا اس میں کچھ تبدیلیاں میرے خیال سے غالباً شوکت صاحب نے کہی تھی، کیا چیزیں ہوں جو تبدیل ہوں، اتفاق رائے ہو جائے آپ کا؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کیا تبدیلیاں حکومت لانا چاہتی ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ 1 مہینے کی نیگوسیشن کے بعد کسی قسم کی تحفظات حکومت کو نہیں تھی، کسی پارٹی کو نہیں تھی، اور لائر بیٹھے تھے ہفتے میں 3 بار وہ آپس میں بیٹھتے تھے، ہر قانون پر ہر نقطے پر وہ بات کرتے تھے، کسی نے بھی اعتراض نہیں اٹھایا، لیکن اسمبلی سے پاس ہوتے ہوئے کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا۔ یہ اچانک جو ابھی اعتراضات پیدا ہوئے، یہ کہاں سے پیدا ہوئے، کون پیدا کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کی نیت ٹھیک ہو تو یہ مسئلہ آدھے گھنٹے میں بس ختم ہے، یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر فرض کرے وہ بات یہ کرتے ہیں کہ کوئی 1860 کے ایکٹ کے تحت ادھر رہنا چاہتے ہیں مدارس، کوئی وزارت تعلیم، دونوں آپشن رکھیں، جو مدارس وہاں رہنا چاہتے ہیں وہ وہاں رہے، ان کو وہ مبارک ہو، جو مدارس 1860 کے ایکٹ کے تحت ماتحت ہونا چاہتے ہیں وہ یہاں، اس میں لڑائی کی کیا بات ہے؟ ہم جمعیت علماء اسلام یا مولانا صاحب یہ فریق نہیں ہے، کسی بھی مدرسے کا فریق نہیں ہے، کسی بھی مولوی کا فریق نہیں ہے، کسی بھی تنظیمی مدارس کی نمائندہ کا فریق نہیں ہے، تمام دینی مدارس کی تحفظ کی لیے ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن ہماری لڑائی اگر ہے، خدا نخواستہ نہ کرے کہ یہ لڑائی شدت اختیار کرے، ہم لڑائی نہیں کرتے ہیں، ہم تصادم نہیں کرتے ہیں کسی کے ساتھ بھی، نہ ریاست کے ساتھ نہ حکومت کے ساتھ، لیکن اگر خواہ مخواہ وہ لڑائی پہ اترنا چاہتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، ہمیں مجبور کرتے ہیں، پھر اس وقت ہم دیکھیں گے کہ ہم لڑائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اور کس حد تک ہم جا سکتے ہیں، لیکن لڑائی کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اتفاق سے خوش اسلوبی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ وزیر اطلاعات نے بھی آج یہی کہا کہ مولانا صاحب سمیت سب سے بات کریں گے اور قابل حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ حافظ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سینیٹر سندھو صاحب، اب یہ موضوع سے آگے بڑھتے ہوئے ایک اوور آل آپ کا میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ جس طرح آپ کی حکومت کے اوپر تمام تنقید ہوئی اور اسی کا ملبہ آیا ہے، تو حکومت نون لیگ کی، شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے، خواہ وہ پی ٹی آئی کا اس دن احتجاج ہو اور پھر کریک ڈاؤن ہو، اس حوالے سے بھی سنگل آؤٹ کیا گیا آپ لوگوں کو، حالانکہ وزیر داخلہ اس سب کی چیزوں کی نمائندگی کر رہے تھے، آپ کے جو پولیٹیکل فیسز ہیں وہ ہمیں کہیں سامنے نہیں نظر آ رہے تھے، لیکن فیصل وابڈا صاحب آ کر کہتے ہیں کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ بمقابلہ پی ٹی آئی کا رنگ نہ دیا جائے، بلکہ یہ پی ٹی آئی بمقابلہ حکومت یعنی نون لیگ کی حکومت تھی۔ تو آپ نہیں سمجھ رہے کہ ہر چیز میں چہرے تو آپ لوگوں کے ہیں سامنے، کل کو سوال تو آپ سے ہی ہوگا اور ووٹ مانگنے بھی آپ لوگوں کو جانا ہوگا، باقی لوگ تو ان کا تو اتنا مقصد نہیں ہوگا آگے سیاست سے یا عوام میں جانے سے۔ دیکھیے، اب سے فیصل وابڈا صاحب سامنے ہوتے تو پھر میں ان سے بات کرتا۔ میں شوکت بھائی سے بات ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ آئی ایم ریئلی اسٹانشڈ اینڈ اسٹاؤنڈڈ جو ابھی انہوں نے بات کی ہے 14 تاریخ کی۔ آج خان صاحب نے جو کانفیڈینشیل بات ہے، شوکت بھائی کو پتہ ہوگا لیکن وہ نہیں بتا رہے، انہوں نے کہا بانیہ پی ٹی آئی نے کہ یہ میری کال ہے اور اس سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا، اگر کوئی جانا چاہتا تو وہ چلا جائے۔ آج کی جو ملاقات تھی جو بشرا بی بی سے بھی تھی اور دوسری بھی، بلکہ جو چیزوں کا پتہ چلتا ہے ابھی ان کے، بلکہ اپنا دوسرے شو میں اینکر پرسن نے خود فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں بات کروں گا شوکت صاحب سے، چونکہ ان سے بات کی جا سکتی ہے کہ اگر یہ مطلب ڈیلیگیشن بنایا ہے تو اس سے یہ پری کنڈیشنز ختم کروائیں، اس طرح سے مذاکرات نہیں ہونے، پری کنڈیشنز مذاکرات نہیں ہوتے۔ اور آخری بات کہ ہمیں قائد اعظم والی جمہوریت لانی چاہیے، نہ کہ جو یہ سوشل جو اپنا کیا ہے اپنا بائیکاٹ کر کے کیا کہتے ہیں اس کو، سوشل بائیکاٹ یا واٹس ایور، یہ ہم گاندھی جی کی کانگریس والی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ تھینک یو۔ شوکت صاحب آپ اس پہ رسپونڈ کر دیں، ساتھ جو فیصل وابڈا کے الفاظ ایک اور بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، وہ آپ لوگوں کے سول نافرمانی کی کال کے حوالے سے ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی نے جو کال دی اس کا مقصد تھا کہ جنرل فیض حمید کے کیس کے حوالے سے دباؤ ڈالنا چاہتی ہے پی ٹی آئی۔ کیا آپ لوگ اس وقت بنیادی طور پہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں اپنی تمام جو آپ کالز دے رہے ہیں احتجاج کی، اس اعتبار سے اس میں کہیں نہ کہیں یہ بھی کوئی آپ لوگوں کو خوف اس ٹرائل سے بھی جاری ہے جنرل فیض کے حوالے سے؟ دیکھیں، جنرل فیض ایک فوج کا معاملہ ہے، وہ فوج کا نمائندہ رہا ہے اور وہ جانے اور فوج جانے۔ جہاں تک یہ فیصل وابڈا کا تعلق ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کس کی نمائندگی کر رہا ہے، کس کی طرف سے آ رہا ہے، کس کی طرف سے مل رہا ہے، کس کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ واضح ہے، حیرت اور نہیں سمجھ آ رہی کہ حکومت کا نمائندہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہے، اور یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور کھل کر بات کرے نا، کھل کر آ جائے، کھل کر بتائے کہ یا تو نون لیگ کی چھٹی ہونے والی ہے تو بتا دے کہ جی چھٹی ہونے والی ہے، کیونکہ جو شہباز شریف صاحب نے جو اس دن پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں جو نام لیا تھا، اس سے شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ناراض ہو گئی ہوگی، کیونکہ سارا ملبہ اس طرف ڈالنے کی کوشش ہوئی ہے۔
تو مجھے خیال یہ ہے کہ یہ شاید اس لیے نکلے ہیں کہ یہ راہ ہموار کرنے کے لیے، لیکن معاملات ایسے نہیں ہو سکتے. معاملات دیکھیں، جب تک حکومت سنجیدہ نہیں ہو رہی، جب تک حکومت معاملات کو سمجھ نہیں رہی، بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت سمجھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اس وقت دیکھیں نا، تارڑ صاحب جو گفتگو کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر، وہ کوئی بھی سنبھلنے والی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کو رام کر سکیں کہ جی چلو یہ اچھی بات ہے گورنمنٹ کی طرف سے. ہمیشہ تنقید، ہمیشہ یہ انتشاری ٹولہ، ہمیشہ. اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہاں سے پول بھیجیں؟ ظاہر ہے شوکت صاحب، یہ جو مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے آپ لوگوں کی طرف سے، یہ پی ٹی آئی کے سینئر ممبران کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے، یہ دونوں طرف انگیج کرے گی، حکومت کے ساتھ بھی، اگر کوئی حکومت کو پہل کرتی ہے بات چیت کی تو ان کے ساتھ بھی، اور اسٹیبلشمنٹ کے اعتبار سے بھی جو آپ لوگوں کا ایک انحصار رہا کہ انہی کے پاس ہے طاقت اور وہی انہی سے ہم بات کریں گے، تو آپ کا ابھی بھی اسی طرف ہوگا یا پھر اب آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست دانوں سے ہی انگیجمنٹ ہوگی؟ دیکھیں، آج عمر ایوب صاحب ہم سارے اکٹھے تھے، شبلی وغیرہ ہم سارے تھے پشاور میں، اور جو پریس کانفرنس ہو رہی تھی وہ میں اس میں ان کے ساتھ موجود تھا، اور یہی بات ہوئی. انہوں نے کوشچن ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم ہر ایک سے بات کرنے کے لیے تیار. اب ہر ایک سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ اشاروں میں انہوں نے بتایا کہ جی آپ اس سے بات کریں گے. انہوں نے کہا جی ہر ایک سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، ہمیں مینڈیٹ دیا گیا ہے. اب یہ کہ حکومت اگر چاہتی تو اس سے فائدہ اٹھا سکتی تھی. معاملات دیکھیں، معاملات کو ٹھیک طرف لے جانے کی ضرورت ہے. آپ کے شوکت بھائی یہی 2 سال پہلے کہہ دیتے شوکت بھائی یہی 2 سال پہلے کہہ دیتے اور آپ بھی پری کنڈیشنز کا معاملہ ہٹائیں، پہلے بیٹھے تو صحیح. اپوزیشن دیکھیں، جب احتجاج کرتے ہیں نا لوگ، وہ کنڈیشن رکھتے ہیں. احتجاج کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ اب جو آزاد کشمیر والا ریسنٹلی ہوا، کیا انہوں نے اپنے مطالبات نہیں رکھے تھے؟ لیکن وہاں حکومت تھی، وہ یہ احتجاج نہیں، یہ تو مذاکرات ہے نا. شوکت بھائی یہ تو مذاکرات ہے نا، یہ احتجاج تو نہیں ہے. مذاکرات بھی تو کسی چیز پہ ہوتے ہیں نا، ایسے تو نہیں ہو سکتے. آج اگر مولانا صاحب نے چلیں، میرے پاس وقت کی بھی کمی ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سیریس انگیجمنٹ، شوکت صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی، اور آپ نے جس طرح اس پروگرام میں ذکر کیا کہ حکومت اگر پہل کرے تو بہتر ہو سکتا ہے.